السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ایک غریب انسان تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور حضرت رابعہ بصری چوتھی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اور حضرت رابعہ بصری کو رابعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کا معنی چوتھی عورت کے ہیں۔ جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئیں اسی رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسی فکر میں حضرت رابعہ بصری کے والد اسی فکر میں سو گئے۔ اسی رات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم غمگین مت ہو، فکر مت کرو، اداس مت ہو۔ یہ لڑکی جو تمہارے یہاں پیدا ہوئی ہے یہ بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ تم صبح اٹھ کر امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور ایک کاغذ پر میری طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک کاغذ پر لکھ کر میری طرف سے امیر بصرہ کو یہ پہنچا دو کہ ہر رات تم مجھ پر 100 بار درود بھیجتے ہو اور جمعہ کی رات کو 400 بار پڑھتے ہو۔ امیر بصرہ یہ عمل کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ کی رات جو گزر گئی ہے، تم اس رات جمعہ کی رات میں درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس شخص کو دے دو۔ حضرت رابعہ کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک عرضی لکھی اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اور ایک دربان کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیجی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس شکرانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا ہے، اسی وقت 10,000 درہم فقیروں کو تقسیم کیے جائیں اور 400 درہم اس بزرگ شخص کو دیے جائیں جو یہ پیغام لائے ہیں، اور ان کو کہا جائے کہ وہ اندر تشریف لائیں تاکہ ان کی میں زیارت کروں۔ پھر خود ہی اسی وقت اس نے امیر بصرہ نے یہ حکم دیا کہ ٹھہرو، تم نہ جاؤ بلکہ میں خود اس بزرگ کے پاس جاتا ہوں۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ وہ میرے پاس آئیں، بلکہ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑے تعظیم اور عزت سے انہیں مسند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا کہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی حاجت ہو آپ مجھ سے ہی اس خدمت کے لیے کہا کریں، مجھ سے ہی اس کام کے لیے کہا کریں، میں ہی اس کام کو آپ کے انجام دوں گا، میں ہی آپ کی خدمت کروں گا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا ایسی برگزیدہ اور مقبول حق تھیں کہ جن کی خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کے دم قدم سے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے حالات سے آج بھی باخبر ہیں اور اب بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنا بڑی برکت اور رحمت کا باعث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کو جانتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے کتنا درود پڑھا۔ گویا ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں۔ پھر اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں کلام کرے تو وہ شخص کس قدر بے علم اور جاہل اور نادان ہے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔